ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تقوی کے بارے میں بات کریں گے۔ بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کو تقوی والے لوگ پسند ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی تقوی کا مطلب پوری طرح سے سمجھ نہیں آ پایا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ تقوی کیا ہے اور اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے، کیا تقوی کی نفسیات ہے۔ جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں جو پہلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہمیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا یہ کتاب ہے ہدایت، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اگر اس کتاب سے ہدایت پانی ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس کتاب سے متقی ہی ہدایت پا سکتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور آپ کتاب کھولیں اور ہر کسی کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بیسک ریکوائرمنٹ رکھی ہے ہدایت کے لیے، اور وہ بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہی کتاب کسی ایک کے لیے تو ہدایت ہے اور کسی دوسرے کے لیے سراسر خسارہ۔ تو بیسک انگریڈینٹ کیا ہے پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ تو اگر تقوی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک مین انگریڈینٹ ہے، تو پھر تو ہمیں بہت کلیئرلی اپنے دماغ میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر تقوی ہے کیا۔ کیونکہ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی امپورٹنس تقوی کی۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مثالیں سمجھنی ہوں گی۔ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ فرض کریں آپ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے کہیں جا رہے ہیں، اور آپ کو سڑک کے بیچ میں دکان کے سامنے ایک آسان پارکنگ نظر آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہیں لگا دیتے ہیں، فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے، فیملی کہتی ہے ہاں یہیں لگا دو، آسان ہے، کیونکہ پارکنگ تھوڑی ڈسٹینس پہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت بہت رش ہوگا، آپ کو پارکنگ آسانی سے نہیں ملے گی، تو آپ سڑک پہ گاڑی لگانے لگے ہیں۔ لیکن اتنی ہی دیر میں آپ کو سامنے سے پولیس کی گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے ساتھ گاڑی میں اب فیملی جو بیٹھی ہے وہ چاہے 100 دفعہ بھی کہہ دے کہ یہاں پہ پارکنگ لگا دو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پارکنگ نہیں لگانی، کیونکہ سامنے سے آپ نے پولیس کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ گاڑی کو فوراً ریورس کریں گے، اور چاہے اب آپ کو آدھا گھنٹہ لگے، پورا گھنٹہ لگے، آپ کہیں نہ کہیں پارکنگ صحیح جگہ پہ جا کے لگا کے آئیں گے۔ یہ تو ہو گیا پولیس کا تقوی، ٹھیک ہے۔ بچے کلاس میں خوب ادھم مچا رہے ہوتے ہیں،
شور شرابہ ہوتا ہے اور کاغذ کے یہ جہاز بنا کے ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ٹیچر اندر آ جائے تو سارے تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی سیٹوں پہ بھاگ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ٹیچر کا تقویٰ۔ تو اگر یہ تقویٰ ہے تو اس کی 3 سائیکولوجیکل سٹیجز ہیں، 3 نفسیاتی سٹیجز ہیں۔ کیسے یہ تقویٰ آیا؟ اور اس چھوٹے سے عمل میں، یہ چھوٹی سی مثال میں 3 سٹیجز ہیں جو ایک انسان نے کراس کی تقوی کی۔ اور اب ہم انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی چیز ہے جو تقوی کا مین انگریڈینٹ ہے، کسی کی موجودگی کا احساس ہونا۔ دونوں مثالوں میں آپ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تقویٰ ٹریگر ہوا۔ آپ گاڑی لگانے لگے ہوئے تھے لیکن آپ کو پولیس کی گاڑی نظر آئی، پولیس والے کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے آپ کے اندر تقویٰ ٹریگر ہوا۔ اور دوسرے کیس میں ٹیچر کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے بچوں میں تقویٰ ٹریگر ہوا۔ اکثر آپ موٹر وے پہ دیکھیں لوگ فل سپیڈ جا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ایریا آتا ہے جہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو اس سارے ایریا میں گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہیں، ایک رش سا لگا ہوتا ہے، وہاں پہ سپیڈ لمٹ آبزرو بھی کی جاتی ہے، وہاں سب کی بریکیں بھی لگ جاتی ہیں، وہاں ایک رش سا لگ جاتا ہے کیمرے کے آس پاس، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا تقویٰ اتنا آسان کیوں ہے اور اللہ کا تقویٰ اتنا مشکل کیوں؟ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ اس طرح سے اس انٹینسٹی کے ساتھ ٹریگر کیوں نہیں ہوتا جس طرح پولیس کا تقویٰ ٹریگر ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک سمپل سی نفسیاتی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ غیب میں ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جب متقین کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ نظر نہیں آتا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سورہ علق میں کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو ایسا ہے کہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ سن بھی رہا ہے، اور اس جیسا دیکھنے والا کوئی اور نہیں اور اس جیسا سننے والا کوئی اور نہیں۔ ان اللہ سمیع البصیر، پھر بھی ہم اس کی موجودگی کا احساس نہیں رکھتے۔ متقین وہ ہیں جو اللہ کے غیب میں ہونے کے باوجود ہر وقت اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی ریزن ہوئی کہ جس کی وجہ سے تقویٰ ٹریگر ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی موجودگی کا احساس۔ دوسری چیز، دوسری سائیکولوجیکل چینج ہے نتائج کا ڈر۔ اب ہم واپس اپنی اگزامپل پہ اگر جائیں، فرض کریں جب بچے ادھم مچا رہے تھے کلاس میں، ایک لینینٹ ٹیچر آ جائے، ایک ایسا ٹیچر جو کبھی کسی کو کوئی پنش نہیں کرتا، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور بچوں کو ڈسپلن بھی نہیں کرتا، تو بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ٹیچر کے آنے سے، کسی قسم کا کوئی تقویٰ ٹریگر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ٹیچر ایک پراپر ٹیچر ہے جو اپنی کلاس میں ڈسپلن چاہتا ہے اور بچوں کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے، تو فوراً بچوں کے اندر تقویٰ ٹریگر ہوگا، کیونکہ نتائج کا ڈر ہے کہ کہیں ٹیچر پرنسپل کے آفس میں نہ بھیج دے، بے عزتی کا ڈر، شرمندگی کا ڈر، کتنی انسلٹ ہوگی سب کے سامنے، سزا ملنے کا ڈر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ایسا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نتائج سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، اور ان کے لیے بہت رسوا کر دینے والی سزا ہے، بہت رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ کہیں آسان پارکنگ مل رہی ہو تو لوگ آسان پارکنگ کیوں نہیں لگاتے تھے؟ سڑک کے بیچ میں لگا دیں، کیمرے کے سامنے سے بھی تیزی سے گزر جائیں، سپیڈنگ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ گھر ٹکٹ آ جائے گی، یا پھر پولیس آئے گی اور گاڑی اٹھا کے لے جائے گی، یا چلان لگ جائے گا۔ نقصان کا ڈر ہے نا، مٹیریل نقصان کا ڈر، چلان لگنے کا ڈر۔ لیکن
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اولئک ھم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اصل نقصان تو اس دن ہونے والا ہے ہمارا، وہ نقصان ہمیں کیوں نہیں یاد رہتا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر بہت شارٹ ٹرم سوچتا ہے، جو فائدے بہت فوراً مل جائیں ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور فوراً ہونے والے نقصان سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت لانگ ٹرم نہیں سوچ سکتے، ہم بہت زیادہ مستقبل میں نہیں سوچ سکتے کہ آج سے 20 سال بعد میرا کہیں اس چیز کا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو آخرت کے بارے میں بتایا ہے، یہ فائدے اور نقصان تو آخرت والے دن آئیں گے، مرنے کے بعد۔ تو انسان اتنا لانگ ٹرم سوچ نہیں سکتا۔ اگر فرض کریں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کروں، گھر سے نکلوں اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی آ گرے، یا میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ مانوں، کوئی گناہ کروں اور میری طبیعت خراب ہو جائے، میں ہاسپٹل چلی جاؤں، یا آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کریں اور آپ کی نوکری چلی جائے، تو پھر کیا ہم کریں گے ریپیٹ غلطیاں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم پھر بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیں گے، پھر ہم میں بھی اللہ کا بھی اتنا ہی تقویٰ آ جائے گا جتنا کہ پولیس والے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ صبور ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور ہے۔ اللہ بہت صبر کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، اور ان گناہوں کے باوجود بھی ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اس مقررہ وقت سے ڈرنا چاہیے۔ نتائج صرف ایک قسم کے نہیں ہوتے، نتائج کی ایک اور فارم بھی ہے۔ پہلا تو نتیجہ یہ ہے کہ سزا مل سکتی ہے، لیکن ایک اور قسم کا تقویٰ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ تقویٰ محبت سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے۔ اس کے لیے ہم اگر دنیا کی اگزامپل سمجھنا چاہیں وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، لیکن ہمیں دنیا میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مثالیں لینی پڑتی ہیں۔ اسکول میں بچے بہت ساری شرارتیں بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کو اسکول میں چھوٹی موٹی پنشمنٹس بھی ملتی ہیں، لیکن کسی بھی بچے کے لیے جو الٹیمیٹ پنشمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر فون کر دیا جائے، اس کی امی کو فون کر دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کا بیٹا فیل ہو گیا، یا ان کو بتایا جائے کہ آپ کے بچے نے یہ شرارت کی ہے۔ تو بس اس بچے کی جان ہی نکل جاتی ہے کہ آپ چاہے مجھے یہاں پنکھے سے الٹا لٹکا دیں لیکن میرے گھر والوں کو فون نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کو ڈر ہوتا ہے، سزا کا ڈر سے زیادہ بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں میری امی مجھ سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائیں، کہیں میری امی مجھ سے مایوس نہ ہو جائیں، کہیں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت نہ کھو بیٹھوں۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو ڈس اپوائنٹ کرنے کا ڈر۔ بہت سارے کام زندگی میں اس لیے نہیں کیے جاتے کیونکہ کہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ مایوس نہ ہو جائیں آپ سے، وہ آپ سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائیں، کہیں آپ ان کی محبت کھو نہ بیٹھیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے کھو دینے کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا ڈر آپ کو تقویٰ دیتا ہے۔ سزا اور جزا تو آخرت میں آپ کو ملے گی، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھو دینا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو بہت سارے لوگوں کی کیٹیگریز بتاتے ہیں۔ ایک طرف ایسے لوگوں کی کیٹیگریز ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب المتقین، واللہ یحب المحسنین، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا،
واللہ لا یحب المعتدین واللہ لا یحب الکافرین۔ تو ایک سچے ایمان والے کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں ایسی کیٹیگری میں نہ چلا جاؤں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اور یہی ڈر ہے جو مومنین کو متقی بناتا ہے۔ سزا اور جزا اور نتائج اللہ کی طرف سے امیجیٹ نہیں ہے، فوری نہیں ہے، لیکن اصل متقی وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے بھی ان نتائج کو محسوس کر سکتا ہے، جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ایک دن نتائج آنے والے ہیں۔ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہی اصل متقی ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے، جو چینج ہے جو انسان میں آتی ہے، وہ ہے عمل کا بدلنا۔ جب کسی کی موجودگی کا احساس ہو جائے اور نتائج کا ڈر بھی ہو تو عمل کا بدل جانا لازم ہے۔ آپ کو آسان پارکنگ نظر آ رہی تھی، لیکن آپ نے پولیس کے تقوی کی وجہ سے مشکل آپشن لے لیا۔ آپ کو فیملی نے کہا کہ یہیں کھڑی کر دو، 5 منٹ لگیں گے، ہم فوراً واپس آ جائیں گے، بہت دیر لگ جائے گی، لیکن آپ نے کسی کی ایک نہ سنے، کیونکہ آپ کے اندر تقویٰ آ گیا اور آپ نے اپنا ڈیسیژن تقوی کی بیس پہ لیا۔ جب آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہو گیا بالغیب اور آپ کو نتائج کا بھی ڈر آ گیا، تو پھر عمل کا بدل جانا لازم ہے۔ پھر دنیا آپ کو ایک طرف کھینچے اور آپ وہ کریں جو اللہ کا حکم ہو، آپ اکیلے رہ جائیں، چاہے دنیا میں آپ آخری انسان، اپنے پورے خاندان میں ایک آخری انسان ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی بات مانیں گے، کیونکہ اب آپ کے اندر اللہ کا تقویٰ ٹریگر ہو گیا ہے، اب عمل کا بدل جانا لازم ہے۔ اسی لیے اگلی بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے بارے میں کہتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے عمل کا بدل جانا۔ ایک متقی کے لیے عمل کا بدل جانا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کی خلافت کا ٹائم تھا، اور اس وقت ان کی مجلس میں تمام صحابہ کرام کے ساتھ تقوی پہ ہی بات ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی آپ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی ایسے رستے پہ چلے ہیں جو بہت جھاڑیوں والا ہو، خاردار جھاڑیوں والا ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی۔ اس پر ابی رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جب ایسے راستے سے گزرنا ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی آستینیں چڑھا کے، اپنے کپڑے سمیٹ کے اور اپنے آپ کو بچا بچا کے اس راستے سے گزرتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا کے راستے پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے چلنا، اس طرح کہ یہ سفر ختم ہونے پر کوئی بھی گناہوں کے زخم آپ کے جسم پہ نہ لگے ہوں، اسی کو اصل تقویٰ کہتے ہیں۔ پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں کیسے تقویٰ لے کر آئیں؟ کوئی ایک عمل بدل کے دیکھیں۔ پہلے تو ضروری ہے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا احساس یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا یہ کہ آخرت پہ پورا یقین ہو، نتائج کا ڈر ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شوق ہو اور اللہ کی محبت چھن جانے کا ڈر ہو۔ اور جب یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تو کوئی ایک عمل بدل کے دیکھیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو صرف اللہ کی خاطر، صرف اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنا شروع کریں۔ آپ اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہیں تو کوئی ایک گناہ چھوڑ کے دیکھیں اللہ کے لیے۔ عورتوں کی سب سے بڑی پرابلم غیبت ہے۔ چلیں غیبت سے ہی سٹارٹ کر لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں غیبت کو کتنا برا سمجھا گیا ہے۔ صرف اس لیے اللہ کی خاطر، تقوی کی خاطر غیبت چھوڑ کے دیکھیں۔
جب زبان سے کوئی بات نکلنے لگے تو اس لیے رک جائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اپنا ایک عمل بھی تقوی کی وجہ سے بدل لیں گے تو آپ کے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے راستے آپ کے اوپر کھول دے گا۔ اور پھر اب آپ قرآن کھولیں، قرآن کو قرآن کا پڑھنا ثواب تو ہے ہی، لیکن قرآن کو ہدایت سمجھ کے پڑھیے، کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، ھدی للمتقین۔ قرآن آیا ہی آپ کے لیے انسٹرکشن مینول کی طرح ہے۔ جیسے ہر مشین کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ قرآن آیا، یہ کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن مینول بن کے، تاکہ ہماری ہدایت بن سکے۔ تو قرآن کو ہدایت سمجھ کے کھولیں، اس کو پڑھیں، اور اس کو اس لیے پڑھیں کہ اس نے میرا عمل بدلنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے متقی بن جائیں گے تو قرآن کا ہر لفظ آپ کے لیے ہدایت بن جائے گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کے عمل میں تبدیلی بن کے سب کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس کا سچا تقوی اختیار کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سراسر ہدایت بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔